مگر کریے کی کہ نبی دی تھی اہل بیت دا حق کھا گیا، نعوذ باللہ۔ اے تقریرہ سن دے ہونا آج کل تے بڑا گرم ہویا کم، تو لمیاں لمیاں حق کے زہرا نعوذ باللہ کھا گیا۔ کون کھا گیا؟ جن مسلمانہ دے خلیفہ معاذ اللہ۔ میں کہا پہلی تے گل وے ابو بکر صدیق مسلمانہ دے خلیفہ نہیں، میرے نبی دے خلیفہ نہیں۔ ساڈے تے آقا ہوئے کہ او خلیفۃ الرسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ جی حق کھا لیا۔ یاد رکھنا میں بنیادی گل کرن لگا، کوئی فقہ ہوئے حنفی مالکی شافعی حنبلی جعفری فقہ بھی ہوئے، کیا دنیا دے جان تو بعد وراثت صرف تھی نو لبدی؟ کیا بیوی نو وراثت نہیں لبدی؟ بولو لبدی ہے۔ کیا کبھی کسی نے ممبر تے کھلو کے آکھیا ہے کہ باغ فدق میرے نبی دی وراثت ہے تے نبی دی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے حق دیو؟ کیا بیوی دا حق نہیں ہوندا؟ کدی کسی آکھیا ام حفصہ دا حق نہیں ملیا، ام سلمہ دا حق نہیں ملیا؟ اگر یہ وراثت ہے تو پھر یہ حق ازواج رسول کے لیے طلب کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو یہ تقسیم کرتا ہے وہی تو فرقہ ہے، وہی تو فرقہ ہے جو قرآن سے رخ موڑ کے لے کے جا۔ جو بھئی ایک قانون تے سارے دا سانجھ ہے نا، وراثت بیوی دا حق ہوندا ہے، کیوں نہیں طلب کیتا جاتا؟ اس لیے کہ یہ نبی کی اس طرح وراثت ہے ہی نہیں۔ شاہ جی نبی دی ملکیت نہیں، اے باغ فدق میں کہا کائنات جو شے دس جڑی نبی دی ملکیت نہیں۔ کوئی ایک شے دا نام لے فرش تو لے کے عرش تک جڑی نبی دی ملکیت نہیں۔ شاہ جی کائنات دا مالک اللہ نے نبی نو بنایا ہے، تو میں کہا جدہ نبی مالک ہے نا وہ دی ملکہ تے حضرت سیدہ زہرا، وہی تے ملکہ فردوس بری نے، وہی تے ملکہ کونین نے، تے ساری کائنات تے گئی ہونا دی۔ کونین دے مالک یا نبی ہے یا نبی دی اولاد ہے، تے پھر باغ دا ذکر کیوں؟ شاہ جی نہیں، یہ خاص ہے، یہ حق نہیں دیا نعوذ باللہ۔ سامعین ذوالفقار یاد رکھنا، سب کے نزدیک آخری تو پاویں کس دا اختلاف ہوئے، مگر جو ہمارے اہل سنت کے 4 فنڈامنٹل بیسک سورس آف لا ہے نا، ماخذ قانون، وہ 4 نے۔ کنے؟ پہلے 2 تے سارے اتفاق کریں گے، ایک قرآن تے دوجا نبی دی حدیث۔ ہر فرقہ انہوں مننے گا، اے بنیادی ماخذ نے، اگو اجماع امت کے آستے نہیں مندا تے نہ سے، مگر ہمارے نزدیک بھی اور ہمارے دوستوں کے نزدیک بھی ماخذ قانون قرآن و سنت ہے۔ رب دی عزت دی قسمیں جیڑا ذکر جیڑا حکم قرآن چاہ جائے اسی وہ حدیث بھی نہیں دے دیتے۔ حدیث کا درجہ بھی قرآن کے بعد ہے، اگر قرآن میں نہ ہو پھر حدیث کو دیکھا جائے گا، اور پھر حدیث کا دیکھا جائے گا روایت، درایت، سند، متن، راوی، یہ حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ ساری اقسام بنائی اس لیے گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھا جائے گا۔ اب جو قرآن کو چھوڑے گا نا وہ فرقہ ہوگا۔ میں باغ فدق دا حدیثاں جو بعد سے گل کروں گا، پہلا میں اللہ کا قرآن پڑھنا، فیصلہ کریں گے قرآن کو لو، کدے کو لو؟ قرآن کو لو۔ یہ آندے نے وراثت، یاد رکھنا، باغ انہوں کہندے مال فے، کی آندے نے؟ ایک ہوندا مال غنیمت۔ مال غنیمت ہوندا ہے جڑا مسلماناں دی کافر نال جنگ ہوے تے کافر ہار جان تے چھڈ کے بھج جان، او جڑا مال ہے اونوں کہندے مال غنیمت۔ مال فے ہوے جڑا جنگ وچ نہیں، کافر اونجی چھڈ کے ٹر جان تے رب بغیر جنگ تو غلامان اپنے نبی نو عطا فرما دے، نبی دے غلام، انہوں کہندے نے مال فے۔ کی آندے نے مال فے۔ ہن میں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھن لگا، آیت نمبر سورہ مبارک ہے قرآن پاک دی 59ویں سورہ 59، ایک گھٹ 60۔ یہ دا نام بھی تانوں بڑا یاد رہے گا، یہ دا نام ہے سورہ الحشر۔ کی نام ہے سورت دا؟ سورہ۔ یہ دی آیت نمبر 7 پڑھو گے تو پھر انہاں دا حشر ویکھ لیا جی۔ آیت نمبر 7، اے میرے کول قرآن ہے، رب نے تائیں او دی رب دی حکمتاں نے نا، رب نے آکھے انہاں دا حشر کرنا ہے برا، تے باغ فدق دا فیصلہ بھی سورہ حشر وچ کرنا ہے۔
آؤ قرآن میں پڑھن لگا جنوں مسئلہ ہوئے نا آج میں تقریر کرن نہیں آیا آج میں گل سمجھان آیا جنوں کوئی مسئلہ ہے ہنے اٹھ گیا شاہ جی اس گل دی سمجھ نہیں آئی اب پتہ ہویا تو میں جواب دے کے اٹھاں گا تاکہ رولا مک جائے جڑا روز تماشا لگا گل سمجھ آئی دی میں قرآن پاک سورہ حشر آیت نمبر 7 تواڈے سامنے پڑھنا یہ کہندے نے سیدہ زہرا دا حق ہے میں نا بالکل میں حق دا انکار نہیں کرتا سنی حق دا انکار بالکل سیدہ دا حق ہے مگر بحثیت وارث نہیں حق ہے ہن او کدا کدا کہ آؤ قرآن فیصلہ کردا ہے او باغ فدق کون کون حصے دار ہے یہ قرآن فیصلہ کردا ہے میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل میرے کول اللہ دا قرآن ہے اے باغ فتق دا فیصلہ میرا رب کردہ پیا اے حدیثاں بعد وچ ویکھاں گے مولوی غلط ہو سکدا ہے ذاکر جھوٹ بول سکدا ہے پیر جھوٹ بول سکدا ہے کوئی مقرر جھوٹ بول سکدا ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہوندا ہے نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہوندا ہے کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے اے میرے رب العالمین اے جڑا باغ فدق کدا کدا حق ہے اس مال فہ وچ کدا کدا حصہ ہے میرا رب فرماندا ہے پیا فللہ وللرسول پہلا حق اللہ دا تے اللہ دے رسول دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے کول قرآن حدیثاں تے تو جھوٹیاں بنا لیں گا کہانیاں تے بنا لیں گا قرآن تے نہیں نہ بن سکدا یا اللہ پہلا حق کدھا ہے فرمایا فللہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کا یا اللہ بس فرمایا نہیں والی ذی القربى نبی دے رشتے داراں دا بھی حق ہے ان کا بھی حصہ ہے اب والی ذی القربى ان قربا میں کون ہے ان میں ازواج رسول بھی ہیں ان میں اولاد رسول بھی ہے ان میں مولا علی بھی ہیں ان میں حضرت عباس بھی ہیں بنو ہاشم والی ذی القربى اے باغ فدق سارے نبی دے رشتہ داراں دا حصہ ہے یا اللہ بس فرمایا نہیں والی ذی القربائی نہیں والیتاما یتیماں دا والمساکین مسکیناں دا وابن السبیل تے مسافراں دا نبی کول جیڑا بھی آوے لنگر نبی دا ہوے خرچ ایتھے ہی ہوے سبحان اللہ اے قرآن نے فیصلہ کر دیتا قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہن جڑا بندہ قرآن دے خلاف نہ میری سیدہ قرآن دے خلاف نے نہ ابو بکر صدیق قرآن دے خلاف ہن رہ گئی گل اس دی کہ شاہ جی جڑا نبی پاک کیونکہ سانو تے کہانیاں سناندے نے نا کہ جی دربار لگا تے سیدہ کھلوتیاں رہیاں تے حق نہ دیتا تے انج میں حافظ آبادی سول کورٹ کھلوتیاں سے نعوذ باللہ گل یار کرن والی کیڑا دربار سی میرے نبی کتھے بیندے سن مسجد نبوی ابو بکر صدیق سیکریٹریٹ نہیں مسجد نبوی چ بیندے سن اور مسجد نبوی چ بیندے سن تے ہن 5-7 کلیاں چ مسجد اودوں تے کنال دی مسجد ہوندی سی تے کیڑے دربار دی گل کرنا ہے میری سیدہ دا گھر دا بوہا کھلدا سی تے اگے مسجد نبی دا سین ہوندا سی کوئی دربار نہیں سی ایویں کہانی لوگاں نوں جڑا فرقہ واریت سکھا رہے نے کوئی دربار نہیں سی مسجد نبی دا سین سی تے میری سیدہ اتھی باقی رہے گا جی مطالبہ نہیں بالکل نہیں کوئی مطالبہ فدق نہیں سی سوال فدق ضرور سی سوال سی فدق دا تے اصل سیدہ دا سوال آج دے لوگاں نو جواب سی تاکہ لوگ میرے نبی کی بیٹی کا نام لے کے لوگوں میں فرقہ واریت نہ پھیلائیں سیدہ نے سوال کیوں کیتا کیونکہ سیدہ بھی جنا آنا مدینہ العلم والی بابوہا او جڑا علم دے جڑا شہر ہے نا او دی بیٹی بھی سن تے علم دے دروازے دی بیوی بھی سن سیدہ نو یہ پتا سی سیدہ نے سوال کیتا پیارے ابو بکر انہوں نے بنایا بادشاہ نہیں ذرا ابو بکر دے سیدہ دا رشتہ بھی دیکھ لے بھئی ابو بکر دی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بیوی تے عائشہ صدیق حضرت سیدہ پاک میرے نبی دی بیٹی عائشہ صدیقہ میرے سیدہ دی ماں تے ابو بکر کوئی غیر نہیں سن نواسی نے سوال نانے نو پوچھیا کیا بات ہے
تو دربار بناتا اور نانے دے گھراں چ بھی کدی نواسیاں درباری بن کے گئیاں نے. اے نانے دا گھر سی تے نواسی سوال کر دیے پہ. سیدہ پاک نے سوال کیا پیارے ابو بکر اے باغ فتح دا حصہ کی کرنا ہے؟ تاجدار صداقت میں قرآن دے مطابق جواب دیتا. فرمایا سیدہ جویں تیرا سونا بابا کردا رہا نا میں نوکراں تیرے بابا دا جویں نبی کردا رہا ابو بکر بھی اونج ہی کردا رہا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. جویں سونا نبی کردا رہا میں ابو بکر اونج ہی کراں گا. سیدہ نے سکوت فرمایا. سیدہ نے سکوت چپ. ہن اس چپ تو اگے ساریاں کہانیاں بڑیاں جے. اے جو نقطہ جتوں ساریاں فرقہ واریت تے کہانیاں بڑیاں نے اس چپ دا مطلب انہاں اپنا کڈیا. انہاں آکھیا جی سیدہ پاک پھر ساری زندگی ابو بکر صدیق نال بولی ہی نہیں. پہلی گل انہوں نے یہ پوچھو جدو میری سیدہ پاک دی طبیعت مبارک ناساز سی تے سیدہ دی تیمارداری کون کردا رہے؟ حضرت اسماء بنت امیس. وہ اسماء بنت امیس کون نے؟ انہوں نے پوچھو ابو بکر صدیق دی بیوی تے جدے بندے نہ لڑائی ہوئے بی بی گھر کام کر دی. تو گل کر یار کرنا. شاہ جی جنازے دا بھی نہیں دسیا. او میں کیا چھلیا اے جڑا جنازے دا نا رات دا اے حضرت سیدہ پاک نے فرمایا میں پاک نبی حیا والے نبی دی دھیاں میں ملکہ عفت و حیا ہاں تے مینوں یہ پسند نہیں کہ میرا جنازہ اٹھے تے لوکاں دی نظر میرے کفن تے بھی پوے. میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو ہے شرم و حیا کی. اچھی میرے نالا کو تو ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو حرم علی ہے اور بیٹی نبی کی. تو حرم علی ہے اور بیٹی نبی کی. جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ جبریل تیرے در کا چوکیدار تو ہے شرم و حیا کی تاجدار. میری سیدہ نے حضرت اسماء بنت امیس نبی پاک دے حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی نو آکھیا مینوں جڑا حیا ہوندی ہے کسے دی نگاہ میرے کفن تے بھی پوے. حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کیتی میں شام دے علاقے چ ویکھیا ہے لوگ جنازیاں دے اوتے اوے درختاں دیاں ٹہنیاں لا کے اوتے گہوارہ بنا لیندے نے. میری سیدہ نے مشورہ پسند کیتا فرمایا جدوں میرا جنازہ ہی اٹھے اسماء تو انجی میرے جڑا جنازے دے اتے ٹانیاں لا کے پردہ کر دینی. سبحان اللہ. اے اسماء بنت امیس دا مشورہ ہے تے اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی نے تے جدی بیوی جنازہ بناندی ہے پئی وہ آکھنا جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا. وہ عقل کم کردی ہے. اے مولوی تے ذاکر تے پیر تے مولوی جھوٹ ہو سکتا ہے نہ قرآن جھوٹ ہے نہ صدیق جھوٹ ہے نہ سیدہ ذاکر. حق کے سبحان اللہ. بالکل سنیا تیرا عقیدہ ہے. اے خطا مولوی وال کر لی تو بچ جائے گا نہ نبی دے صدیق وال کری نہ نبی دی دھی وال کری. سوچی بھی نہ کری. شاہ جی جڑا حدیث سے چاہتا بخاری فغادبت فاطمہ تو میں کیوں شعاب زوری دا بیڑا اگر کوئی ہے اے راوی نو جھوٹا کہہ سکنے ہیں. راوی نے بے ایمانی کر لی راوی نے غلو کیتا راوی نے ایگزیجریٹ کیتا. میری سیدہ کا سکوت ابو بکر صدیق کی تائید تھا. سکوت جڑا ہے وہ نہ خطا دیے نہ اجتہاد ہوتا ہے. یہ تو میں گفتگو نہیں کرنی کیونکہ وقت بھی نہیں. سو لہذا بالکل ایویں جھوٹیاں کہانی جہاں فیصلہ قرآن کر دیتا ہے
تے جے کو آکھے نہیں جی کہانی سنانی ہے تو انہوں پوچھ پھر آندے جو ہبا کر چھڑیا سی کی کہندے نے پوچھو علماء کو پاکستان دا قانون بھی ہے دنیا دا قانون ہے اونا چر ہبا منیا نہیں جاندہ جنہ چر قبضہ ٹرانسفر نہ ہو جائے ہبا ادو ہوں جدو قبضہ اگلے دی ملکیت چوبے تے ساری زندگی تے میرے نبی کر دے رہا جدو ہبا کدو کر چھڑیا کوئی ہبا نہیں پھر آندے جی نعوذ باللہ غصب کیتا میں کہا جی کیویں وہ جی پہلے ابو بکر نے بھی نہ دیتا عمر بھی نہ دیتا عثمان بھی نہ دیتا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کہا چلو اگر فرض کر لے اگر من لئیے تیری گل کہ پہلے تین صحابہ نے نہیں دیتا سیدہ دا حق تو جدو علی خلیفہ بنے نے ادو علی نے آکھیا کہ ہن میں اپنا حق لے لاں مولا علی بھی تے نہیں نہ لیا مولا حسن 6 مہینے خلیفہ رہے نے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے پتا سی جو ابو بکر دا فیصلہ وہی سیدہ دا فیصلہ ایتھے پھر نہ نمی ایک کہانی جوڑ دے نے وہ آندے نے شاہ جی مولا علی نے اس تو نہیں لیا کہ ساڑھے کو امام معصوم دی روایت ہے قول امام معصوم دا میں کہا کی قول ہے شاہ جی قول معصوم ہے کہ جیڑی شاہ غصب ہو جائے وہ نبی دی اہل بیت پھر لیندے نہیں میں کہا گل تے پکا بھی رہی پھر کہ جو غصب ہو جائے وہ اہل بیت لیندے نہیں تو میں کیا گل تے پکا رہی شاہ جی پکا باغ فدق علی نے اس لیے نہیں لیا بحثیت خلیفہ کہ وہ پہلے نعوذ باللہ غصب ہو چکا تھا میں کیا پھر گل لے وے سوال لے وے تواڈے نزدیک تے پھر خلافت بھی غصب ہو گئی علی نے خلافت تے لے لئی اتھے کیوں نہیں آندا پھر تو تمہارے نزدیک تو خلافت بھی غصب تھی اگر غصب ہی نہیں لینا تھا تو امام معصوم کا قول تھا تو خلافت لے کے اس پتہ چلا یہ تمہارے قول ہیں نہ قرآن میں فرق ہے نہ اہل بیت میں فرق ہے نہ صحابہ رسول میں فرق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت و جماعت لہذا خبردار ہے میں نہ قوم نو تقسیم کر نفرتاں نہ پھیلا نبی دے صحابہ تے جڑا ہے خبردار جڑا میرے نبی دے صحابہ دا دشمنوں بھی لانتی جڑا میرے نبی دی آل دا دشمنوں بھی لانتی جڑا میرے نبی دی ازواج دا دشمنوں بھی لانتی جڑا میرے نبی دا دشمن ہو بھی لانتی اے لعنت نو پتہ میں کدے کدے کول جانا ہے یہ سب پتہ ہے لعنت جان دیئے انہوں پتہ ہے رب نو پتہ ہے میں کدے کدے والے تھلنا ہے سانو تے نہیں پتہ ہے وہ اسی لعنت والے نہیں اسی رحمت والے ہیں اسی قرآن بھی منیے اسی نبی بھی منیے اسی اہل بیت بھی منیے اسی ازواج بھی منیے اسی اولاد بھی منیے اسی سارے نبی دے غلامان منیے حق سادہ تے میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد شاید اگے بھی میں گل سنائی ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوں دے سن ایک تیرے دم بدلے اوے میں نوکر سارے ٹبر ایک تیرے دم بدلے ایک تیرے دم بدلے میں نوکر سارے